السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، مئی کی 6 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران طے شدہ شرائط تسلیم کر لے تو امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جاری کشیدگی اور ممکنہ جنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور آبنائے ہرمز دوبارہ کھول دی جائے گی۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان دیتے ہوئے واضح کیا کہ معاہدے کی صورت میں آپریشن ایپک فیوری ختم کر دیا جائے گا اور ناکہ بندی کے بعد آبنائے ہرمز تمام ممالک کے لیے بشمول ایران کھول دی جائے گی۔ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر ایران نے معاہدہ قبول نہ کیا تو بمباری دوبارہ شروع ہو سکتی ہے اور اس کی شدت پہلے سے زیادہ ہوگی۔ امریکی حکام کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے اور نئے ایٹمی مذاکراتی فریم ورک کے لیے ایک صفحے پر مشتمل مفاہمتی یادداشت MOU تیار کر لی گئی ہے اور دونوں ممالک اب تک کسی بھی وقت سے زیادہ معاہدے کے قریب ہیں۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ آئندہ 48 گھنٹوں میں ایران کے حتمی جواب کا منتظر ہے۔ صدر ٹرمپ کے قریبی مشیر جیریڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکاف ایرانی حکام سے براہ راست اور بالواسطہ رابطے میں ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باغچی نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ کی چوتھا نکاتی تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اگر امریکہ دھمکیوں کا سلسلہ بند کرے تو آبنائے ہرمز میں محفوظ آمد و رفت ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ اسی دوران ٹرمپ نے امریکی فوج کے پروجیکٹ فریڈم آپریشن کو عارضی طور پر روکنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدے کی جانب اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اپنانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ایران یک طرفہ مطالبات ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ ذرائع کے مطابق امن کوششوں کے تحت دونوں ممالک جنگ کے خاتمے کے لیے ایک مختصر معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بیجنگ میں اپنے چینی ہم منصب وانگ یی سے ملاقات کی، جہاں چین نے ایران اور امریکہ سے مطالبہ کیا کہ آبنائے ہرمز کو جلد از جلد کھولا جائے اور کشیدگی کم کی جائے۔ چین کا موقف ہے کہ لڑائی کا فوری خاتمہ اور مذاکرات کا تسلسل ناگزیر ہے۔ مزید برآں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے روسی وزیر خارجہ سرگے لیوروف سے بھی رابطہ کیا، جس میں یوکرین میں حالیہ حملوں کے تناظر میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ تمام پیش رفت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ خطے میں کشیدگی کے باوجود سفارتی کوششیں تیزی سے جاری ہیں اور ایک ممکنہ معاہدہ صورتحال کو بدل سکتا ہے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے مختلف علاقوں پر فضائی اور زمینی حملے تیز کر دیے ہیں، جبکہ شہریوں کو حملوں سے قبل اپنے گھروں اور دیہات خالی کرنے کے نئے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ لبنانی سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق ان حملوں میں کم از کم 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے، جو گزشتہ ماہ امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دی جا رہی ہے۔ مشرقی لبنان کے قصبے زلایہ میں ایک فضائی حملے کے نتیجے میں مقامی بلدیاتی سربراہ اور ان کے خاندان کے افراد سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ جنوبی علاقوں میں بھی گولہ باری اور ڈرون حملوں سے مزید ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس کے جواب میں حزب اللہ نے اسرائیلی افواج کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ دوسری جانب ایران نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکی افواج نے آبنائے ہرمز میں مسافر کشتیوں پر حملہ کر کے 5 شہریوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ ایک کارگو جہاز کو نامعلوم حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ برطانوی حکام اور ایک فرانسیسی شپنگ کمپنی نے بھی اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جہاز کو نقصان پہنچا اور عملے کے افراد زخمی ہوئے۔ ادھر امریکی منصوبے پروجیکٹ فریڈم کی عارضی معطلی کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔
برینٹ کروڈ اور ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ دونوں کی قیمتوں میں تقریباً 4% کمی ریکارڈ کی گئی، جس کی وجہ خطے میں کشیدگی میں وقتی کمی کو قرار دیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کو بھی صورتحال کے باعث مالی دباؤ کا سامنا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سال کی پہلی سہ ماہی میں بجٹ خسارہ بڑھ کر 125.7 ارب ریال تک پہنچ گیا، جو گزشتہ برس کے مقابلے میں نمایاں اضافہ ہے اور ملکی مالیاتی منصوبہ بندی کے لیے ایک چیلنج بن رہا ہے۔ اسی دوران سعودی عرب نے فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کے لیے اونروا کو $20 لاکھ کی مالی امداد فراہم کی ہے۔ سعودی حکام نے اس موقع پر فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا، جبکہ ادارے کے نمائندوں نے اس تعاون کو نہایت اہم قرار دیا۔ مجموعی طور پر مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، فوجی کارروائیوں، سفارتی بیانات اور معاشی اثرات نے صورتحال کو نہایت پیچیدہ بنا دیا ہے، جہاں کسی بھی پیش رفت کے عالمی سطح پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ شام کی وزارت داخلہ کے مطابق سیکورٹی فورسز نے کارروائی کے دوران حزب اللہ سے منسلک ایک منظم گروہ کو ختم کر دیا ہے، جس کے ارکان لبنان میں خصوصی تربیت حاصل کرنے کے بعد شام میں داخل ہوئے تھے۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ یہ گروہ اعلیٰ سرکاری شخصیات کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، جبکہ کارروائی کے دوران دھماکہ خیز مواد اور RPG جیسے ہتھیار بھی برآمد کیے گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے دسمبر 2024 کے بعد سے اس نوعیت کی متعدد مبینہ سازشیں بے نقاب کی جا چکی ہیں، تاہم حزب اللہ ان الزامات کو مسترد کرتا آیا ہے۔ ادھر افریقی ملک چاڈ میں بوکو حرام کے حملے میں کم از کم 23 فوجی ہلاک اور 26 زخمی ہو گئے۔ یہ حملہ جھیل چاڈ کے علاقے میں ایک فوجی چوکی پر کیا گیا، جس کے بعد سیکورٹی فورسز نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے کئی حملہ آوروں کو ہلاک کر کے گروہ کو پسپا کر دیا۔ چاڈ کے صدر ایتنو نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اور اب پاکستان سے یہ خبر، 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی وکیل نے طے شدہ سماعت سے ایک روز قبل عدالت سے اپیلیں ملتوی کرنے کی درخواست کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی درخواست میں وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ انہیں مرکزی اپیلوں پر دلائل دینے کا اختیار حاصل نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اس حوالے سے باضابطہ ہدایات یا پاور آف اٹارنی موجود نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ صرف سزا معطلی کی درخواستوں تک محدود ہیں۔ درخواست میں یہ بھی بتایا گیا کہ بارہا کوششوں کے باوجود اڈیالہ جیل حکام نے موکلوں سے ملاقات کی اجازت نہیں دی، جس کے باعث ضروری ہدایات حاصل نہیں کی جا سکیں۔ وکلاء نے عدالت سے استدعا کی کہ جیل حکام کو ملاقات کی اجازت دینے کا حکم دیا جائے اور 7 مئی کی سماعت ملتوی کی جائے۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب عدالت نے 30 اپریل کو سزا معطلی کی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے مرکزی اپیلوں کی سماعت 7 مئی کو مقرر کرنے کی ہدایت کی تھی۔ یہ فیصلہ چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے دیا تھا۔ یاد رہے کہ احتساب عدالت نے 17 جنوری سن 2025 کو اس کیس، جسے القادر ٹرسٹ کیس بھی کہا جاتا ہے، اس میں عمران خان کو 14 سال اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی تھی، جسے دونوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ ادھر بھارت کی ریاست مغربی بنگال میں حالیہ اسمبلی انتخابات کے بعد سیاسی صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے، جہاں وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اپنی شکست تسلیم کرنے اور عہدے سے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت آل انڈیا ترنمول کانگریس درحقیقت انتخابات نہیں ہاری، بلکہ نتائج میں مبینہ طور پر رد و بدل کیا گیا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ یہ جمہوری عمل نہیں بلکہ انتخابی نتائج پر قبضہ ہے، اس لیے وہ مستعفی نہیں ہوں گی۔ ممتا بنرجی نے الیکشن کمیشن آف انڈیا پر سخت تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ انتخابی عمل شفاف نہیں تھا اور کمیشن نے جانبدارانہ کردار ادا کیا۔ ان کے مطابق اصل مقابلہ بھارتیہ جنتا پارٹی سے نہیں بلکہ الیکشن کمیشن سے تھا۔ سرکاری نتائج کے مطابق بی جے پی نے 294 میں سے 207 نشستیں جیت کر پہلی بار مغربی بنگال میں حکومت بنانے کی پوزیشن حاصل کر لی ہے، جبکہ ترنمول کانگریس 80 نشستوں تک محدود رہ گئی ہے۔ یہ نتیجہ اس لیے بھی غیر معمولی سمجھا جا رہا ہے کہ ممتا بنرجی مسلسل 3 ادوار سے اقتدار میں تھیں اور ریاست کو ان کا مضبوط سیاسی گڑھ تصور کیا جاتا تھا۔ مزید برآں وہ اپنے روایتی حلقے بھوانی پور سے بھی شکست کھا گئیں، جہاں انہیں ان کے سابق ساتھی اور موجودہ بی جے پی رہنما سوویندو ادھیکاری نے ہرایا۔ یہ صورتحال مغربی بنگال کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی کی نشاندہی کر رہی ہے، جس کے آئندہ دنوں میں مزید اثرات سامنے آ سکتے ہیں۔ کھیلوں کی خبریں۔ فیفا نے آئندہ فیفا ورلڈ کپ 2026 سے قبل ایران کی شرکت سے متعلق پیدا ہونے والے تنازع کو حل کرنے کے لیے اہم پیشکش کی ہے۔ عالمی تنظیم نے ایرانی فٹ بال فیڈریشن کو مذاکرات کے لیے اپنے زیورچ ہیڈ کوارٹر مدعو کیا ہے تاکہ ٹیم کی شرکت کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ میگا ایونٹ 11 جون سے امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا کی مشترکہ میزبانی میں شروع ہوگا، تاہم مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال اور ایران کی جانب سے ممکنہ بائیکاٹ کے اعلان نے ٹورنامنٹ سے قبل فضا کو متاثر کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق فیفا نے ایرانی حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ 20 مئی تک زیورچ میں مذاکرات کے لیے آئیں تاکہ ورلڈ کپ میں شرکت کے معاملات کو حتمی شکل دی جا سکے۔ اس حوالے سے فیفا کے صدر جیانی انفینٹینو نے پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ ایران ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا اور اپنے میچز امریکہ میں ہی کھیلے گا۔ شیڈول کے مطابق ایران گروپ جی میں شامل ہے، جہاں اسے نیوزی لینڈ، بیلجیم اور مصر کا سامنا ہوگا۔ ایران اپنی مہم کا آغاز 15 جون کو لاس اینجلس میں نیوزی لینڈ کے خلاف کرے گا۔ اور کرکٹ کے میدان سے اہم خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے طلباء کے داخلے کو مفت قرار دے دیا ہے تاکہ نوجوانوں کو کھیل کی جانب راغب کیا جا سکے۔ پاکستانی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کو اس دورے کے لیے ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا ہے، جبکہ بابر اعظم، شاہین آفریدی اور دیگر اہم کھلاڑی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ 8 مئی کو ڈھاکہ میں، جبکہ دوسرا 16 مئی کو سلہٹ میں کھیلا جائے گا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔